الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ورؤوفنا وكريمنا ومأوانا وملجانا محمد النبي تحمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اے موت دے جا مہلت آمن دے مصطفیٰ کو مرنا تو ہر کسی نے مرنا لیکن روح نکل دی پئی سامنے چہرہ وہ دعا ہو اس موت دی چس ہو اس موت دی چس ہو حضور دی ذات سامنے ہو تو چہرہ تکے نہ پیا ہو نہ وقت موت دی سختی آنی ہے نہ وقت موت دی پریشانی آنی ہے اے موت دے جا مہلت آون دے مصطفیٰ کو اکھیاں دے ہتھ نورانی لاون دے مصطفیٰ کو اے
موت دے چا مہلت آون دے مصطفیٰ کو اکھیاں دے ہتھ نورانی نورانی اکھیاں دے ہتھ نورانی لاون دے مصطفیٰ کو اے موت دے چا مہلت مدتا جاہن ابیلا مدنی دی بارگاہ وچ مدتا جاہن ابیلا مدنی دی بارگاہ وچ جو درد دل دے رہے گن جو درد دل دے رہے گن سناون دے مصطفیٰ کو جو درد دل دے رہے گن جو درد دل دے رہے گن سناون دے مصطفیٰ کو اے موت دے چا مہلت لجپال ہے محمد لجپال ہے محمد ہوں دی میں پادڑی لجپال ہے محمد ہوں دی میں بادڑی وعدے جو روز ازل دے وعدے جو روز ازل دے نبھاون دے مصطفیٰ اے موت دے چا مہلت آون دے مصطفیٰ کو اے موت دے چا مہلت قسمت میری دا دیکھی کیویں ستارہ جگ دے قسمت میری دا دیکھی کیویں ستارہ جگ دے پھیرا تو گھر میرے وچ پاون دے قسمت میری دا دیکھی کیویں ستارہ جگ دے پھیرا تو گھر میرے وچ پاون دے مصطفیٰ کو اے موت دے چا مہلت آون دے مصطفیٰ کو اے موت دے چا مہلت جنت دا پاس رب سئی دیسی چاہے یقین مرنے ویلے سامنے حضور دی ذات ہو سی عاشق آکھ دے جنت دا پاس رب سئی دیسی چاہے یقین جنت دا پاس رب سئی دیسی چاہے یقین ایک بار ہاتھ دعا دے اٹھاون دے مصطفیٰ ایک بار ہاتھ دعا دے اٹھاون دے مصطفیٰ کو اے موت دے چا مہلت آون دے مصطفیٰ کو اے موت دے چا مہلت سبحان اللہ
نئے موت والی تارے کینے میں پار ویسا نئے موت والی تارے نیا کہ دریا کو سمندر کو نئے موت والی تارے کینے میں پار ویسا بیڑے محمدی دے چڑھاوڑ دے مصطفیٰ کو بیڑے محمدی دے چڑھاوڑ دے مصطفیٰ کو اے موت دے جمہلت آمن دے مصطفیٰ کو اکھیاں دے ہتھ نورانی اکھیاں دے ہتھ نورانی لامن دے مصطفیٰ کو اے موت دے جمولت سامعین محترم اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں درود و سلام ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرنے کے بعد قلباً دعا ہے کہ خالق کی کائنات مالک کی کائنات رازق کی کائنات اسا سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور ساڑھے بھائی مرحوم و مغفور طاہر ایوب صاحب بڑا دکھ دے کے دنیا تو انتقال کر گئے اللہ رب العزت قبر دے اندر انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے جنت کی بہاریں نصیب فرمائے اور انہوں دے والد محترم حاجی ملازم حسین اور اس مرحوم مغفور دے بھائی رشتہ دار دوست احباب بلکہ پورے صدقی والے اللہ رب العزت سبنوں صبر جمیل اجر عظیم دی دولت عطا فرمائے حاضرین محترم مرنا حق کے اٹل فیصلہ موت دا دنیا تو انتقال کرنا ایک وقت ہے ساری روح عالم ارواح دے اندر ہے توجہ کرے سو ایک ٹائم آئی ساری روح عالم ارواح دے اندر ہے عالم ارواح تو وقت اساں پرواز کیتی ہے اللہ دی مہربانی نال وقت جناب والا اے انسان باپ دی پوشت وچ آیا جس ویلے باپ دی پوشت وچ آیا وقت اللہ دے کرم نال باپ دی پوشتوں اب ماں دے پیٹ وچ آیا وقت ماں دے پیٹ دے اندر اللہ رب العزت نے کیسی اس دی پرورش کی ہے کیسے اس دے آنکھاں بنایا کیسی اس دے چہرہ بنایا کن بنائے جناب والا ہاتھ بنائے پیر بنائے اللہ رب العزت نے بڑا حسین و جمیل انسان بنا کے انسان نو دنیا دوتے بھیج دیتا جس ویلے دنیا دوتے بندہ آیا تے روندہ ہویا آیا چیخا ماردہ ہویا دنیا تے آیا پوچھا کیا اے بندہ خدا دنیا تو آیا اتھے دا رونق ہے اتھے دا بڑی لذت ہے بڑی چس ہے تے دنیا تو اتھے روندہ ہویا آیا اتھو دا کوئی روندہ آیا نہیں وینا تے تو کیوں روندہ آیا اس آکے جناب والا میں ایک ایسے ماحول دے اندر ہم جیتے سر سبز و شاداب باغ نظر آنے ہیں جیتے محبت نظر آنی ہے جیتے پیار نظر آندہ ہے جیتے انس نظر آندہ ہے جیتے جناب محبت نظر آنی ہے ایسا رزق ملتا ہے جڑا دنیا دیتے نہیں ملتا ایسی محبت ملتی ہے جڑی دنیا تے نہیں ملتی ایسا پیار ملتا ہے جڑا دنیا تے نہیں ملتا وہ سب کچھ چھوڑ کے میں دنیا تے آیا دنیا تے تکیا ہر پاسو ظلم ہے ہر پاسو جناب والا ظلم و ستم نظر آنا پیا جناب والا دنیا دوتے آیا ہر طرفو دیکھیا جناب والا گناہ ہی گناہ نظر آنا ظلم ہی ظلم نظر آنا جناب والا مسلمان کو کپیندا پیا مسلمان جا جانا کھانا پیا جناب والا مسلمان واسطے جناب والا ظلم و ستم دے پہاڑ کھڑے کیتی
پیا میں تو اس وادی دے اندر آیا اس ظلم دی وادی دے اندر آ گیا میں کیسا ملک چھوڑ کے اللہ نے مینوں ایتھے بھیج دیتا میں روواں نہ تو ہن ایتھے کیا کروں میرے بھائی جس ویلے دنیا دے اوتے بندے نے پروان چڑھا بچپن ہے لڑک بن آیا بس جوانی وچ آیا جناب والا او ملک بھول گیا وہ رونق بھول گئی وہ محبت ختم ہو گیا وہ پیار ختم ہو گیا وہ دنیا دا پیار شروع ہو گیا دنیا دا لذت شروع ہو گیا دنیا دا ظلم ستم شروع ہو گیا جناب والا جس ویلے بندہ جوانی دے اندر آیا وقت جناب والا بندہ سوچیندا رہیا میں ہن کرنا کیے میں اس دنیا دے وچ حاصل کیا کرنا وقت اس نہ حرام دی تمیز کیتی ہے نہ حلال دی تمیز کیتی ہے بس مال جمع کیتے جناب والا مال کٹھا کیتے جس ویلے مال کٹھا ہو گیا اتھے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اللہ دن بہت ہی نیک بزرگ تھی گزرے آپ فرمائیں بندہ کتنا بے وقوف ہے کتنی بے وقوف بندہ دنیا دے وچ آیا کس واسطے آیا اللہ رب العزت فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے بندہ تا دنیا وچ اس واسطے بھیجا تاکہ تو میری بندگی میری عبادت کر لیکن دنیا دے وچ آ کے بندہ اللہ کو بھول گیا رسول اللہ کو بھول گیا اللہ دے فرامین بھول گیا رسول اللہ دے احکام بھول گیا رسول اللہ دی شریعت بھول گیا دنیا دے اندر آ کے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائیں بندہ کتنا بے وقوف ہے جناب والا مال جمع کٹھا کر کے جمع کر کے جناب والا 50 سال 60 سال دی عمر دے اندر جس ویلے آندا بیمار ہووے نا کسے نو جناب والا شوگر لاٹ ہووے نہیں کسے نو بلڈ پریشر پاوے نا کسے نو جناب والا یرکان پاوے نا کسے نو جناب والا کوئی بیماری پاوے نہیں کسے نو کوئی بیماری پاوے نہیں جڑا کوئی مال جمع کیتا جڑا کوئی مال کٹھا کیتا وقت اپنے اوتے لاونا شروع کر دے حالت یہ بن دی کہ بندہ ہی ختم وہ جڑا مال جمع کیتا ہے وہ بھی ختم وہ مال بھی بندے تے لگ گیا دنیا بھی ختم ہو گئی زندگی بھی ختم ہو گئی آخر روح نکل گئی ہے فرمایا بندہ کتنا بے وقوف ہے بندے کبھی سمجھے ہی نہیں جیڑا کچھ میں مال کمایا حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی وہ مال تو میں اپنے اتر لا کے دنیا تو وینا پیا جنہ جانا نو میں ستا کے وینا پیا جنہ لوگاں نو دکھا کے وینا پیا جنہ لوگاں نو پریشان کر کے وینا پیا جنہ لوگاں نو حق کھا کے وینا پیا جنہ لوگاں دی زمین کھا کے وینا پیا جنہ لوگاں نو جناب والا دنیا دوتے ستا کے وینا پیا ظلم و ستم کر کے وینا پیا انہاں دا کی بھی تدارک کیتا یا نہ کیتا بھئی مال تا لگ گیا جائیداد بھی ختم ہو گئی مال بھی ختم ہو گیا جان بھی ختم ہو گئی آخر قبر دا منظر ویکھیا قبر وچ بندہ پہنچیا اس دنیا دے تے آیا کیا کرانے بندہ دنیا تے آمد کا مقصد کیا ہے فرمایا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے تیری ضیا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے خالق لم یزل نے انسان کو دنیا دوتے بھیجی آئے تاکہ بندہ میری بندگی بیان کرے میری عبادت دے اندر گزارے میرے معبود دی شریعت دے اندر زندگی گزارے جناب والا جس ویلے دنیا دوتے انسان آیا ہے دنیا بھول گیا ہے رب نو بھول گیا ہے رسول اللہ نو بھول گیا ہے جناب والا دنیا دے اندر جناب والا مستغرق ہو گیا ہے جناب والا دنیا دے نال مل گیا ہے
رب کعبہ دی قسم ہے، خالق لم یزل نے فرمایا دنیا دی اوقات اللہ دے سامنے اگر مچھر دے پردے برابر ہو گیا، خالق کائنات جناب والا کئی کو دولت نہ عطا فرمایا، رب کائنات نے اتنا مال عطا فرمایا ہے، اتنا جائیداد عطا فرمایا ہے، اس واسطے فرمایا خالق لم یزل نے فرمایا اے جان دیتی ہے واپس گرنی ہے، مال دیتا ہے واپس گرنا ہے، عزت دیتی ہے واپس گرنی ہے، اولاد دیتی ہے واپس گرنی ہے، جناب والا جو کچھ بھی عطا فرمایا ایک نہ ایک دن واپس کرنا ہے۔ اسی بھول گیا کہ سب واپس کو نہیں کرنا، جناب والا آج پتہ چلتا ہوتی حاجی ملازم حسین کو کہ اللہ نے بیٹا جس ویلے عطا فرمایا کتنی خوشیاں نظر آیان، کتنی محبتہ پیش کی دیان، کتنی جناب والا پیار پیش کی تائی، جناب والا کتنا محبتان، کتنا خوشیاں نظر آدیان، جناب والا وقت گزرتا ریا آج خالق کائنات نے اس نوجوان کو جس ویلے دنیا تے ہوتے آیا ہے ہتھی باندھن مٹھیاں باندھن، جناب والا خوشیاں پیا ہوندین، ہر علاقے دے اندر خوشیاں پیا ہوندین، گھر دے اندر خوشیاں پیا ہوندین، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے رحمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے محبت عطا فرمائی ہے، جس ویلے خالق لم یزل نے اس بچے نو واپس کیتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا او آج ملازم پریشان نہیں ہونا، اے مال تیرا نائی میرا ہی، صبر تو کر گن، اے دو تے رحمت میں کر دے سا، صبر تو چا کر، اے دے واسطے دعا تو کر گن، تو دعا چا کر۔ اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دعا دنیا تو تے اگر رہے بنے، لیکن ایک والد ایک والدہ ہے جڑی اولاد واسطے دعا کر دیئے، ہاتھ چہرے دے بعد وچ ویندا ہے، اللہ پہلے دعا قبول فرما دے، اللہ پہلے دعا قبول چا فرمائے۔ رب کعبہ نے فرمایا صبر تسا کر گنو، جناب والا دعا تسا کر گنو، میں رحمت اس دوتے وسا چھڑے سا، اپنی رحمت پر سا چھڑے سا، قبر نو جنت باغ بنا کے جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما چھڑے سا۔ رب کائنات نے فرمایا دنیا دوتے بھیجی آئی، اس واسطے بھیجی آئی تسا واپس آونا، جس ویلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رب تعالیٰ نے بھیجی ہے، روح گئی واپس موڑا جی، واپس مولا ادھا کالی کوٹڑی اندر دا اندھیرا بڑی دہشت رانی ہے، مولا ماں اتنے کیوں پابند پیا کریں گے؟ رب کعبہ نے فرمایا روح میرا تیرے نال وعدہ ہے، آج تو اندر لگی جا، ایک نہ ایک دن واپس کٹ گئن سا، جناب والا خالق لم یزل نے ساری روح کو واپس کرنا ہے، جناب والا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی جناب والا حسنی و حسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عید والے دن جناب والا روندے بیٹھن، لوگ خوشیاں پیا کر دن اور روندے بیٹھن، کسے مرید نے پوچھنا کیتا ہے حضرت آج عید کا نہیں ہے روندے کیوں بیٹھے ہو؟ لوگ خوشیاں پہ کر دیں تو سا روندے بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری خوشیوں سے دینے جدو میں ایمان سلامت گن کے دنیا تو چلا ویسا، ایمان سلامت گن کے دنیا کو انتقال کر ویسا، میری خوشی اس سے دینے ساڑھیا خوشیاں دنیا دوتے، اسا خوشیاں دے سامنے نمازاں فوت کر چھوڑیں، اسا خوشیاں دے سامنے روزے فوت کر چھوڑیں، اسا خوشیاں دے سامنے جناب والا اسا عبادتہ فوت کر چھوڑیں، اسا خوشیاں دے سامنے دنیا دے رنگینیاں دے سامنے اللہ کو بھلا چھوڑیا ہے، رسول اللہ کو بھلا چھوڑیا ہے، قرآن مجید کو بھلا چھوڑیا ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا کل من علیہا فان،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا اے فنا دا مقام ہے، فنا دے مقام کو بقا بڑا چھوڑی یہ تو فنا ہی تھے، ہر کسی نے دنیا تو چلے ورنا. ایک اور مقام تے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. رب کعبہ نے فرمایا او بندہ اگر مرد یا عورت اگر نیک عمل کرے نائے صالح عمل کرے نائے اللہ رب العزت اس کو مقام عطا فرمے دے. کیا مقام عطا فرمے دے؟ فرمایا فلنحيينه حیاتاً طیبہ. اللہ رب العزت پھر پاک زندگی عطا فرما چھوڑے. اللہ پاک زندگی عطا فرما. شرط ایمان دی حالت دے اندر نیک عمل کرے، نیک عمل لازمی کرے. تو جو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج استطاعت رکھے تو فرض ہے، زکات استطاعت رکھے تو فرض ہے. اگر یہ ادا نہ کرے تو رب دے احکام دی حکم دی عدولی کی دیئے، رب نو راضی دا نہیں کیتا. اگر نماز 5 وقت پڑھ سو، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ آج میں تجھے ایک گل دسنا چاہتا ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا دسنا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی؟ 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی پسند ہے. دوسری چیز فرمایا خوشبو پسند ہے. تیسری چیز فرمایا نماز پسند ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے. اللہ اکبر کبیرہ. جیڑا مسلمان مومن 5 وقت نماز پڑھ کے نبی دے اکھاں نو ٹھنڈک پوچھے دا بروز قیامت حضور فرمائے سن مالک کائنات اے میرا امتی ہے سا جنت بھیج دے، یہ میرا امتی ہے جنت بھیج دے. اللہ اکبر کبیرہ. 5 وقت اور 5 وقت نماز دے اندر جس ویلے بندہ جناب والا تو زانو بے کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیا کریں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جناب والا 5 وقت بیٹا پڑھدا ہے مالک کائنات خالق کائنات میرے والدین دی بخشش فرما. اللہ اکبر کبیرہ. اولاد والدین دی بخشش دی دعا کرے، والدین اولاد دی بخشش دی دعا کریں، اولاد دی عزت دی دعا کریں، اولاد دی محبت دی دعا کریں. اللہ دعا بھی قبول فرمیندہ. رب کائنات نے فرمایا جڑے ویلے بندہ 2 زانوں بیٹھ کے اپنے گوڑیاں نو زمین تے جناب والا ٹکا کے اکھاں نو زمین تے بچھا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض بیٹا کرے نا مالک کائنات خالق کائنات میرے گناہگار والدین دی بخشش فرما. مالک کائنات گناہگاراں دی بخشش فرما. والدینی میرے والدین دی بخشش فرما. جناب والا مومنہ دی بخشش فرما. رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض بیٹا کرنا ہے مالک کائنات یوم الحساب والے دن نبی دی ساری امت دی بخشش فرما. جس ویلے بخشش دی دعاواں بیٹا منگدا ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں بیٹا کردا ہے. رب کائنات نے فرمایا او دعا زمین تے کردا ہے.
رب کائنات فرشتیاں دی جماعت دے اندر اعلان کریندا ہے او فرشتو ایک وقت ای تسا آکھا اس بندے نو پیدا نہ کر انسان نو دنیا تے نہ بھیج اے خون ریزیاں کرے سی جناب والا فتنہ فتح برپا کرے سی ہن دیکھو تا صحیح میرا بندہ جناب والا گھوڑے زمین دو تے رکھ کے اپنے اکھیاں نو زمین تو تے بچھا کے میری بارگاہ وچ عرض بیٹا کریندا ہے مالک کائنات میرے والدین دی بخشش فرما جناب والا مومنہ دی بخشش فرما جناب والا تمام یوم الحساب والے دن ساری نبی دی امت دی بخشش فرما او تو آوا بیٹا کریندا ہے خالق لم یزل نے فرمایا او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ انا میرے بندیاں دی بخشش دی دعا کیتی ہے میں انہاں نو بھی بخش دیتا ہے میں اس بندے نو بھی بخش چھوڑی آئے اللہ وقت سارے نو بخش دے لیکن بندہ 5 وقت دعا کرے تے سکے 5 وقت اللہ دی بارگاہ وچ پیشانی نو ٹکاوے تے سکے اسرائیل علیہ السلام کو ایک باری اللہ رب العزت نے پوچھا مالک کائنات اب اسرائیل علیہ السلام کو رب نے پوچھا اسرائیل کدی تا رحم ہی آیا کدی رحم کی تھی لیکن اسرائیل نے اندر رحم کوئی نہیں کدی رحم آیا کا اللہ اکبر کبیرہ عرض کریں دے مالک کائنات ایک مقام در رحم آیا بلکہ 2 مقام در رحم آیا ایک مقام وہ ہوئی جس میں کشتی سمندر جوینی پئی تے مولا تو حکم کیتا اس کشتی دے 2 ٹکڑے اس کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کیتا بس ایک پھٹے دے ہوتے ایک زنانی آ گئی ایک مائی صاحبہ ایک پھٹے دے آ گئی بس مولا اس دریا دے اندر اس پھٹے دے ہوتے اساں بچہ پیدا ہویا بیٹا پیدا ہویا مولا ود تو آرڈر کی تھی اس پھٹے دے 2 ٹکڑے کر ود پھٹے دے 2 ٹکڑے کیتے بیٹا اس طرف ماں اس طرف اللہ اکبر کبیرہ تے اس ٹائم بڑا رحم آیا مولا پوں رحم آیا تے بیٹا ویکھو نو مولود بچہ ابھی ابھی پیدا ہویا وہ اس طرف پیا وینا ماں اس طرف روندی ہوئی پئی ویندی مولا اس ٹائم بڑا رحم آیا تے دوسرا مقام فرمایا جس ویلے شداد نے اپنی جنت جنت بنا کے اس آکھیا جناب ماں جنت دی سیر کرو جنت دی جس ویلے سیر کران واسطے کیا اپنے گھوڑے دے سوار ہے جس ویلے جنت دے دروازے وچ کیا ادھے توجہ کرو جس ویلے جنت دے دروازے تے کیا ایک پیر گھوڑے تے آئی ایک پیر گھوڑے تے آئی ایک جنت دے دروازے وچ آئی مولا تو حکم کی تھی روح قبض کر گیا میں اس دی روح قبض کر گئی مولا اس ٹائم بھی بڑا رحم آیا خالق لم یزل نے فرمایا تم پتہ ہے بھی وہ بچہ کون ہے اے کون ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا او جڑا بچہ آئی جناب والا ماں تو جدا کیتا بس اس بچے دی پرورش کیتی ہے اس بچے نو پروان چڑھایا اس بچے نو جوان کیتا جس ویلے وہ بچہ جوان ہو گیا بس جناب والا اسا دولت تو مال دیتا اتنا مال جائیداد دیتی وہ ماں بھول گیا وہ بجائے سبحان ربی العالی کہنے دے اس نے کہا انا ربکم العالی میں ربا جنت بھی میری جہنم بھی میری دنیا بھی میری زندگی بھی میری موت بھی میری جس ویلے پروان چڑھ گیا جوان ہو گیا بس اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو مال و متاع اتنا دیتا کہ او دنیا بھی بھول گیا اللہ کو بھی بھول گیا اس تو بعد خود رب بن بیٹھا وہ جنت بنائیے آخر میں جنت دی سیر کرو اتنا جو خرچہ کیتا اتنا جو پیسہ لایا جائیدادہ لایا اس دی سیر کرو جس ویلے پہنچا نہ اٹھے کہ او دی دعا ہے مولا میں نہ زمین تے ہوں تے نہ میں ہوائے چاہوں اس ویلے او دی روح قبض کیتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کتنا او دے احسان کیتا کتنا او دے نال محبت کیتی کتنا
اس نے پیار کیتا احسان کر کے وہ احسان فراموش بنیا بندے تے رب تعالیٰ نے کتنا احسان ہے اگر بندے کو پوچھا بنے اے جڑی تیری تا اللہ رب العزت نے آنکھ عطا فرمائیے اگر تیری آنکھ لگی جائے تو کتنا دکھ ہونا تے اگر اس آنکھ دی قیمت پوچھنے ہو تو اس نابینے کو پوچھو جس تے کو آنکھ جڑا نہیں دیکھ سکتا اس بندے کو پوچھو جڑا ہاتھ کوئی نہیں اس بندے کو پوچھو جڑا ٹرنے پھرنے دے قابل نہیں ہے اس بندے کو پوچھو جڑا بولنے دے قابل نہیں ہے اس بندے کو پوچھو جناب والا جڑا حساب کتاب کرنے دے قابل نہیں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا تا آنکھ دیتی ہے کوئی پیسہ نہیں گھیتا تا زبان دیتی ہے کچھ نہیں گھیتا تا پکڑنے دی طاقت دیتی ہے بولنے دی طاقت دیتی ہے چلنے دی طاقت دیتی ہے جناب والا حساب کتاب دی طاقت دیتی ہے تا شعور دیتا پھر تو ماں بھول گیا میں احکم الحاکمین کو بھول گیا میں رب العالمین کو بھول گیا رب کائنات نے فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان کیڑی چیز ہے جڑی میرے دے تیرے درمیان دے اندر حائل ہوئی ہے جس دی وجہ تو ماں بھول گیا جس دی وجہ تو ماں بھول گیا کیڑی شے ہے جڑی تا رب کو دور کر گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تیری آنکھ بڑھئی ہے میری چاہت ہے تیری زبان بڑھئی ہے میری چاہت ہے تیرے ہاتھ بڑھائیں میری چاہت ہے تیرے پیر بڑھائیں میری چاہت ہے رب کریم نے فرمایا سر تلا کے پیرہ تک تا حسن تا فرمائیں اے میری چاہت ہے جس ویلے تو بڑھ جس ویلے تو بڑھ گیا ہے جناب والا پھر میں فرمایا تا دنیا واسطے دنیا تو اس واسطے بھیجنا پیا تاکہ میری عبادت کر میری عبادت کر تو عبادت تو منہ موڑ گیا عبادت تو دور نسنا اللہ اکبر کبیرہ ایسا خود غرض میں نہیں ویکھیا خالق لم یزل نے فرمایا حل جزاء الانسان الا الانسان احسان کا بدلہ دا احسان ہوتا ہے میں تا اکھ عطا فرمائیے ادا احسان ہے اکھ دا بدلہ دے میا زبان عطا فرمائیے بولنے کی طاقت دیتی ہے احسان ہے احسان کا بدلہ دے میا رب کائنات نے فرمایا سر تلا کے پیرا تک میں اپنی چاہت تیرے سامنے رکھ چھوڑیے اے بندہ خدا دا بدلہ دیویا بدلہ کیے خالق لم یزل نے فرمایا بدلائے ہیں اپنا اکھا بچھا کے اپنی پیشانی زمین تے رکھ کے جناب والا تو آنکھیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی جس ویلے تو سبحان ربی العالی کی جناب والا صدا والا ویا رب کائنات فرمے دے میری رحمت خوش ہوا ونیا وقت میں جناب والا دنیا دوتے اس طوی عطا فرمینا جناب والا دنیا دوتے پیسہ بھی جائدادہ بھی عطا فرمینا جس ویلے دنیا دو انتقال کر نہیں وقت زبان تے کلمہ بھی جاری فرما ایک باری آج ایک باری میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی بیٹھے حضرت جبریل امین آگئے عرض کریں دنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں ایک بندے نوے کیا ہے جڑا 70 سال تو پہاڑا دے اندر بے کے اللہ اللہ دیا ضربہ بیٹا لینا ہے لا الہ دیا ضربہ بیٹا لینا ہے 70 سال تو بیریا عبادت بیٹا کرنا ہے لیکن آج میں معاملہ عجیب کیا ہے اللہ دی بارگاہ وچ ہتھاں نو بلند کر کے عرض پیا کرنا ہے مالک کائنات خالق کائنات ہن مینوں دنیا دو مینو دنیا دو اٹھا گئے اور میرے اندر جناب والا سجدے کرنے دی طاقت نہیں رہی میرے اندر چلنے پھرنے دی طاقت نہیں رہی میرے اندر جناب والا سبحان ربی العالی کر دی طاقت نہیں رہی مالک کائنات اور میرے دنیا کو اٹھا گئے رب کائنات پیارے حبیب نے فرمایا او بدنا کون ہے جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
پتہ نہیں بندہ کون ہے پر اللہ دی بارگاہ وچ گریا ازاری بیٹا کرنا ہے مالک کائنات مینوں دنیا تو اٹھا گن مینوں دنیا تو اٹھا گن لیکن اے آخرا جناب والا جرم سزا ہے رب تعالی دی بارگاہ وچ اے نہیں آخنا چاہیے مولا مینوں دنیا تو اٹھا گن مینوں دنیا تو اٹھا گن جناب والا صحابہ خاموش نے صحابہ نے عرض کی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کچھ دیر واسطے توقف کیتا ہے جناب والا خاموشی اختیار کیتی ہے وجہ کیا آئی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ عرض کیتی ہے جنگل دے اندر 70 سال تو میری عبادت کرے نہ بیٹا ہے جناب والا آج میں معاملہ عجیب ویکھی آئے بالکل اپوزٹ معاملہ ویکھی آئے اللہ دی بارگاہ وچ عرض بیٹا کرے نہ مالک کائنات خالق کائنات مینوں دنیا تو اٹھا گن جناب والا صحابہ سن کے عرض کیتی ہے مالک کائنات اے تا معاملہ نہیں کرنا چاہیے میرے کریم نبی نے فرمایا او میرے صحابہ او 70 سال میری عبادت کر کے بیٹھا ہی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے خالق کائنات اس دی دعا قبول فرما چھوڑی رب کائنات نے اس کی دعا قبول فرما چھوڑی ہے مجھے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کے ہویا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوئی ہے اس عرض کی مالک کائنات میں نے دنیا کو اٹھا کے لیکن ایک شرط سے مطابق اٹھاونا جس میں میری پیشانی زمین ہوتے ہوئے میری زبان ہوتے کلمہ جاری ہوئے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی میں پڑھنا پیا ہوا میری روح کٹ گئی بنے میری روح پرواز ہو بنے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی دعا قبول کی دیئے جس ویلے پیشانی اور زمین دوتے ٹکئی ہے سبحان ربی العالی کیا ہے اللہ نے اسرائیل نو بھیج کے روح پرواز کروا چھوڑیے روح جناب والا نکل گئی ہے دنیا تو انتقال کر گیا ہے جناب والا اس تو دنیا تو انتقال جس میں کیتا ہے او دے کفن دفن بندوبست ہو گیا ہے جناب والا اس کا دفن کا بیتا گیا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وقت کے ہویا اس تو بات کے ہویا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تو بات اللہ رب العزت نے اس بندے نو اپنی بارگاہ وچ بلایا ہے رب کائنات نے فرمایا بندے خدا 70 سال میری عبادت کیتی ہے ہن دسا تینو جنت بھیجا تے کس طرح بھیجا عرض کرنا مالک کائنات خالق کائنات 70 سال میری عبادت کیتی ہے مولا میری میری عبادت دی وجہ نال مینوں جنت عطا فرما دے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جس حالت اندر اللہ نو جان دیتی ہے اس حالت اندر بروز قیامت اٹھایا جائے گا جناب والا رب کریم نے فرمایا او میرے فرشتوں اس بندے نو معاشر کا چکر لگاؤ جناب والا جب اس نو معاشر کا چکر لگوایا گیا ہے اس مقام دے پہنچی آئے عرض کرنے مالک کائنات خالق کائنات بڑی پیاس لگی ہے پانی چاہیے رب کریم نے فرمایا جبریل اس نو پانی دا گلاس دے دے لیکن ادھی عبادت سودا کر کے گن جناب والا ادھی عبادت چاہی دی گئی ہے وقت جس ویلے کسی اور مقام سے پہنچی آئے عرض کرنے مالک کائنات خالق کائنات وقت پیاس ہو گئی ہے اللہ رب العزت میں پانی دا گلاس ملونے جناب والا پانی دا گلاس جس ویلے ملی آئے 70 سال دی عبادت جناب والا واپس کھن کے 2 گلاس پانی دوتے سودا کر گئی دیسی وقت جس ویلے اللہ دی بارگاہ وچ پہنچی ہے رب کائنات نے فرمایا او بندہ خدا 70 سال دی عبادت 2 گلاس پانی دے ختم ہو گئی ہن دسا تینوں جنت کی میں بھیجا تیری عبادت کتھے گئی تیرے
نمازاں کتھے گیا ہن تینوں جنت وچ کیویں بھیجا جناب والا اکھاں تو آنسو جاری ہو گئے عرض کرن دے مالک کائنات خالق کائنات میں دنیا دے اوتے سندا ملا تقنطو من رحمت اللہ اللہ دی رحمت نا امید کدی نہ ہوئے میں دنیا دو تے سندا آمین رب کائنات اج ویکھنا چاہنا اللہ دی رحمت کتنا وسیع ہے میں ویکھنا چاہنا اللہ دی رحمت کتنا وسیع ہے اللہ دی رحمت کتنا محبت کرنے والی ہے آج میں اپنی محبت دے صدقے اپنی رحمت دے صدقے اپنے پیار دے صدقے مالک کائنات میں جنت عطا دو گلاس اگر 40 سال عمر ہو گئی ہے کدی ایسا کاؤنٹ کیتا بھی 40 سال دے کتنا پانی پیتا اللہ دی رحمت دیکھو بزرگ فرمیندے نے سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی دانائی عاشق تھی تو اس سونے دا جسے شکال بنائی عاشق تھی تو اس سونے دا جسے شکال بنائی اللہ نے ساروں سے کتنا کرم فرمایا کتنا کمال ایسا کمال والا بنایا کدی ایسا یہ نہیں سوچا یار اللہ دی بارگاہ وچ اس پیشانی نو رکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا عمر فی الجنہ عمر کو جنت دنیا تے مل گئی لیکن صبح دی نماز مسجد پڑھاون واسطے گئے تے وہ شقی اندر بیٹھا ہی بدبخت بیٹھا ہی اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ دے وچ خنجر مارا پیٹ کھل گیا کہ آپ زمین تے گر گئے آپ نے اٹھایا جگہ تے مقام تے گھن گئے جس ویلے آپ نو آیا نا ہوش آپ نو ہوش آیا اللہ اکبر کبیرہ جڑا انہاں جملہ فرمایا نا اگر اسا او جملہ اپنے پلے بن گئی نا تو زندگی ساری اس دا ثواب ملدا رہا سی حضرت عمر فاروق دا پیٹ کھلا ہویا آپ زخمی حالت دے اندر خون بہندا پیا جناب والا پٹیاں بنیاں ہویا فرمایا میں فجر دی نماز پڑھاؤن واسطے گیا ہاں کیا ہون فجر دی نماز دا ٹائم ہے میں نماز پڑھ فجر دی نماز دا ٹائم ہے میں فجر دی نماز پڑھ گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیوں نماز کسی مقام دو تے معافی نہیں کسی مقام دے نماز دی معافی نہیں روزے دی معافی مل سکتی ہے چند عرصے واسطے لیکن نماز دی کوئی معافی نہیں زکات دی معافی ہے اگر تو استطاعت نہیں رکھتا زکات نہ دے اگر تو استطاعت نہیں رکھتا حج ادا نہ کر لیکن نماز واسطے استطاعت دی ضرورت نہیں ہے نماز فرض ہے ہر وقت فرض ہے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا نماز اپنے ٹائم دو تے ادا کرو نماز میرے حضور دے اکھاں دی ٹھنڈا کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نماز ماں بڑی پسند ہے حضور دے جس ویلے آخری دنیا تو پردہ کرنے ہویا آخری لمحات آئے نا تو کسی نے پوچھا حضور کوئی وصیت فرما دے آپ نے فرمایا نماز نہ چھڑائے کر آپ نے فرمایا نماز کدی نہ چھڑائے نماز کو کئی پوچھا نا حضور کو لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی ایسا وظیفہ دسو جس وظیفہ دے کرنے نال اللہ دا قرب مل جائے حضور نے فرمایا کثرت السجود سجدہ دی کثرت کرو اللہ دا قرب حاصل دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین